السلام علیکم اسد بھائی. وعلیکم السلام عامر خان. یس گڈ گڈ ویری نائس. اسد بھائی کیا آپ ڈسکس کر رہے تھے, ذرا تھوڑا سا بتائیے, ڈیٹیل میں بتائیے وہ باتیں. ڈسکس یہ کر رہا تھا کہ نہایت ہی جب اب جسٹس افتخار چودھری کا انٹرویو سن رہا تھا جی, اس کے بعد اور بھی احمد رضا قصوری کا اور بھی بے شمار لوگوں کی اس طرح سے انٹرویو سن رہے تھے, تو یار سن کے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ جو بھٹی صاحب انٹرویو لے رہے ہیں ان کا, ارشد بھٹی, اچھا, کس طرح کھل کھل کے ان کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے کہ یار تم نے کیا کیا کیا, کیا کیا چیزیں, لیکن پھر بھی ماننے کو تیار نہیں. جیسے احمد رضا قصوری صاحب نے بھٹو صاحب کو کہا کہ انہوں نے ان کے والد صاحب کو انہوں نے مروایا تھا, اور اس کے بعد جب مروایا, جب دیکھا کہ وہ اسٹرانگ آدمی ہے, کچھ ہو نہیں سکتا, تو اس کے بعد اسی سے وہ معافی مانگنے تک بھی تیار ہوئی احمد رضا قصوری. اور جناب کسی طرح سے ان کا کہا مجھے دوبارہ سے ٹیم میں لے لیں. پہلے کہتے رہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے صرف بنانے والوں میں سے میں تھا. یار ان لوگوں کو اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جب پہلے تو جو اپنا گئے اس میں جب اس کے باپ کا مرڈر ہوا, اس کے احمد رضا قصوری کے باپ کا, تو اس کے بعد یہ اپنا ایف آئی آر کٹوانے چلے گئے. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر کے اگینسٹ پر ایف آئی آر کٹوانے, انہوں نے کہا ہاں جی کٹوانی ہے. اچھا, اس کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد پھر بعد میں جب دیکھا تو اسے پریشر زیادہ ہے, اور اسٹرانگ ٹیم ہے ساری, پھر کیا ہو رہا تھا, اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کسی طرح سے وہ معاف کر دیں, کہ پھر دوبارہ سے میں اسی میں واپس آنا چاہتا ہوں, دوبارہ سے میں سارا کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو اچھا, اب اس نے بھٹی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یار آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ آپ نے سارا کچھ کرنے کے بعد تو پھر آپ نے یہ کہہ رہے یہ بھی ہماری پالیسی تھی. سننے کی بات ہے یار, یہ بھی ہماری پالیسی تھی, ہم نے قریب آ کے انہیں کسی طرح سے ان کو یہ کروانا تھا وہ کروانا تھا. یار کچھ تھوڑا سا شرم کرے یار. ایک طرف تو تم نے کہا ہمارے باپ کو مار دیا, میں اس کو یہ کروا دوں گا وہ کروا. پھر انہوں نے ایک بڑا اچھا کویشچن کیا کہ بھئی یا تو نا بھٹو نے نکل کے خود مارا ہے تو بات بنتی ہے. اس کا جواب یہ تھا کہ جی وہ لیڈ کر رہا تھا پورے ملک کو, تو ہی از رسپانسبل. اور اس کے بعد انہوں نے مثال کیا دی سراج الدولہ کی. اندازہ کرے سراج الدولہ جب ادھر انڈیا پہ آیا, دہلی میں اٹیک کرنے کے لیے آیا, تو وہاں کا جو راجہ مہاراجہ تھا تو وہ بہت اسٹرانگ آدمی تھا. تو سراج الدولہ کی مثال وہ دے رہا ہے, کہہ رہا ہے جی جب وقت پڑے تو ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہے. سراج الدولہ نے اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دی ادھر اٹیک کرنے کے لیے, اس پہ قبضہ کرنے کے لیے. جی جی, تو اس نے بھٹی نے کہا پھر یہ تو اس سے شرمناک کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے دشمن سے اپنی بہن کی, پھر وہ کہتی سراج الدولہ نے اس بندے کو مروا بھی دیا تھا. یار یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور سب سے افسوس والی بات پتہ کیا ہے, جو سننے والے نے اتنے سوری ٹو سے ڈفر, اس کی وجہ یہ ہر بندہ دکان کھول کے وہاں بیٹھا ہوا ہے. یار آپ بھی وہاں سے ہیں, میں بھی وہاں سے ہیں, سب کی ان کی سائیکی جانتے ہیں. ہر بندہ کسی اب جس نے آپ سے کوئی مطلب بڑا کلوز آپ سے ہو جائے گا, بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرے گا, جیسے تھوڑا سا چینج آئے گا اس کا ریمارکس آپ دیکھ لیں کیسا ہے. بالکل. تو یار یہ کچھ تھوڑی سی شرم ہوتی ہے یار. اور اس کے بعد افتخار چودھری کی جو باتیں تھی وہ اس کے اپنا ملک ریاض نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہا تھی اتنے $1 ملین کا اس نے پیسہ رشوت لیا, یہ کیا وہ کیا. وہ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. مجھے تو پتہ نہیں, مجھے تو یہ نہیں, مجھے تو یہ. کتنی بکواس والی یار یہ باتیں ہیں, کتنی شرمناک یہ باتیں ہیں. جی جی, سارے عام وہ شرمندہ, کوئی بات انہیں چھپائی نہیں, بڑی اسٹریٹ فارورڈ ڈوب بننے کا مقام ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جو ان کو سنبھالنے والے ہیں, لمبی بات بہت لمبی اسٹوری ہیں لیکن اس میں نہیں جاتے, لیکن جو ان کو سارا سنبھالنے والے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے, وہ آپ کو بھی پتہ, مجھے بھی پتہ کون پورے جب سے پاکستان بنا ہے کون ساری چیزیں سنبھال کے بیٹھا اور کون کس طرح کا, انہیں اپنی کرنی ہے. کیونکہ وہاں سے نکل کے پھر انہوں نے آسٹریلیا میں آئی لینڈوں میں زمینیں لینی, اپنی انجوائے کرنا ہے. یار آپ کے ہاتھ میں بھی کن ہوگی نا تو آپ بھی مضبوط ہو جاؤ گے. کچھ اللہ سے ڈرے, کو خدا کا خوف کرے بس. یار سخت باتیں ہوتی ہیں, برداشت نہیں ہوتی بھیا. تھینک یو سو مچ اسد بھائی فار یور کمنٹس. تھینک یو.